ٹھیک ہے بسم اللہ ٹھیک ہے او چھبی نو ابھی چلو جو بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. صدق اللہ العلی العظیم. مل کے باواز بلند صلوات. بانیان سادات کی محنت کوشش خلوص الہ العالمین اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. جتنے حضرات اس فرش ادا پہ تشریف لائے ہیں سب کی عقیدتوں کو خلوص کو الہ العالمین ذکر کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین جہاں کہیں بھی کوئی مومن بیمار ہے صدقہ سید سجاد کی بیماری کا اسے شفاء کلی عطا فرما. الہ العالمین قبر کی پہلی رات ہو جناب امیر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. محشر کی پہلی گھڑی ہو جناب حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما. الہ العالمین ہماری ساری دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث ولی العصر بقیت اللہ العظم سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھیں سہارا درود کا لیں مل کے باواز بلند صلوات. انتہائی اختصار کے ساتھ بالکل 12-14 منٹ آپ کے سامنے حاضری ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے اور لفظ ثم عربی میں جہاں بھی استعمال ہو اس کا معنی یہ ہوتا ہے یہ لفظ شرط کے لیے آتا ہے. یعنی ثم اس کے بعد کوئی شرط پائی جاتی ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے. اللہ ارشاد فرما رہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا. اپنے حبیب سے فرما رہا ہے میرے حبیب بے شک تو میرا مطلوب ہے بے شک تو میرا مقصود ہے بے شک تو میرا وہ نبی ہے جسے میں نے سارے نبیوں میں تجھے سردار بنا کے بھیجا ہے. بے شک تو یاسین ہے بے شک تو طٰہٰ ہے بے شک تو مزمل ہے بے شک تو مدثر ہے. فرمایا میرے حبیب اس میں کوئی شک نہیں کہ میں کائنات کو نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا. لیکن میرے حبیب میری ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ قرآن مجید میں نے نازل تجھ پہ کیا ہے اور قرآن کا وارث جب بھی بناؤں گا میں اللہ بناؤں گا. توجہ فرما رہے ہیں قرآن کا وارث جب بھی بناؤں گا میں اللہ بناؤں گا. اللہ نے ساری ڈگریاں گنوا دیں نبیوں کا سردار ہے تو میرا مطلوب ہے تو میرا مقصود ہے.
بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن تیرے دل پہ میں نے نازل کیا، تیری وجہ سے میں نے ساری کائنات بنائی، لیکن میرے حبیب میری شرط ہے کہ قرآن کے وارث جب بھی بناؤں گا میں بناؤں گا۔ کتنی بڑی جہالت ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی، نظریں کھولتے ہوئے بھی سامنے قرآن ہے، اب جو قرآن کو سامنے رکھ کر اب بھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچا تو معذرت کے ساتھ میں سید زادہ اس منبر حسین پہ اسے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب کل کائنات کا مطلوب مقصود سونا محمد جو ہے، جب اس رسول کو اجازت نہیں قرآن کے وارث بنانے کی تو 14ویں صدی کے ملا کو اجازت کس نے دی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ پوری کائنات کا رسول جسے اللہ نے نظام کائنات کو تخلیق کرنے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ میرا محبوب میں نے تجھے خلق کیا ہے، یہ ساری رنگینیاں جو بنائی ہے، کائنات بنائی ہے محبوب، یہ تیرے قدموں کی وجہ سے ہے، لیکن میری شرط ہے قرآن کے وارث جب بھی بناؤں گا میں اللہ قرآن کے وارث بناؤں گا۔ اچھا وارث کس کا ہوتا ہے؟ وراثت کا وارث ہوتا ہے نا، وراثت ہو تو اس کا وارث ہوتا ہے نا، توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ وراثت ہو تو پھر اس کا وارث ہوتا ہے نا۔ اب وارث بنا رہا ہے اللہ، اس کا مقصد ہے کوئی وراثت ہے، کوئی وراثت ہے تبھی تو اللہ وارث بنا رہا ہے۔ اب قرآن مجید میں بڑی واضح آیت ہے، اللہ کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جو مظلوم ہیں، جو لوگوں کے سامنے کمزور ہیں، ہم مظلوموں کو، ہم کمزوروں کو امام بنائیں گے، اور جنہیں ہم امام بنائیں گے انہیں ہی ہم وارث بنائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ جنہیں ہم امام بنائیں گے انہیں ہم وارث بنائیں گے۔ بھئی کوئی قرآن بھی سن لیا کرو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ جنہیں ہم امام بنائیں گے انہیں ہم وارث بنائیں گے۔ اور خدا کی عزت کی قسم دیکھیں، میری بات سنیں، اگر کوئی نہ سنے تو اسے سنایا نہیں جاتا۔ ہم اتنے فالتو ہے بھی نہیں ہمارے پاس اتنا وقت ہے۔ بھائی میری بات سنیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جنہیں ہم امام بناتے ہیں انہیں ہی ہم وارث بناتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ وراثت کا تعلق امامت کے ساتھ ہے، وراثت کا تعلق امامت کے ساتھ ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ دربار میں یہ کیوں کہا گیا کہ نبی کا نہ کوئی وارث ہوتا ہے نہ ورثہ ہوتا ہے، چونکہ انہیں پتہ تھا جہاں امامت ہوگی وہیں وراثت ہوگی، انہیں پتہ تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ میں قرآن کی آیت کا استدلال کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کا، کسی ملا کی کتاب نہیں پڑھ رہا۔ انہوں نے کیوں کہا تھا نبی کا نہ کوئی وارث ہوتا ہے نہ نبی کی وراثت ہوتی ہے؟ کہا نا چونکہ انہیں پتہ تھا قرآن نے فیصلہ دیا ہے جہاں امامت ہے وہیں وراثت ہے، اور یہیں اور جہاں وراثت ہے وہیں امامت ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا نا سما، یہ شرط ہے بھائی میرے، یہ عربی کی بات ہے، شرط ہے، ضرور بھی ضرور ایسا ہوگا۔ اللہ نے شرط لگائی ہے، سما اورسنا، فرمایا کہ میرے حبیب یہ میری شرط ہے کہ میں نے قرآن تجھ پہ نازل کیا ہے، لیکن وارث میں بناؤں گا۔ کنہیں بناؤں گا؟ جنہیں میں نے مصطفیٰ بنایا۔ یعنی قرآن کے وارث کون ہیں؟ جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا۔
اب یہ لفظ ہے استفاء، استفاء سے ہے مصطفیٰ، اور استفاء پورے قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ استفاء استعمال ہوا ہے اس کا فاعل اللہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ جو ہے آپ کے سامنے میں آیتیں رکھنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں استفاء ہے اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں۔ اب سنیں ذرا، قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھے، لفظ استفاء جہاں بھی ہے اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا فاعل کون ہے؟ اس کا فاعل اللہ ہے۔ اور لفظ ثم جہاں بھی لگے وہاں پہ شرط ہے کہ ضرور بھی ضرور کرنا ہے۔ اب میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قرآن کہتے ہیں قیامت کے دن ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا لوگوں سے نعمتوں کے متعلق۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب، قرآن کی آیت ہے بھائی، قرآن کی آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قرآن کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے متعلق۔ اب کسی فقہ کے امام کے پاس ایک شخص گیا، اس نے کہا جی یہ جو آیت ہے اللہ کہہ رہے قیامت کے دن بندوں سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ نعمتیں کیا ہیں؟ یہ نعمتیں کیا ہیں؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا جی نعمت سے مراد کھانا پینا، نعمت سے مراد روٹی گوشت حلوہ، یہ نعمت ہے۔ اور بندہ اٹھا قرآن کے وارث حقیقی کے پاس آیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، منبر حسین پہ کھڑے ہو کے کر رہا ہوں، حافظ قرآن ہوں، سید زادہ ہوں، روحانی درگاہ کا سجادہ نشین ہوں، اور بڑی ضمانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ جب اس نے فقہ کے امام سے آ کے پوچھا تو انہوں نے کہا نعمتوں سے مراد کھانا ہے، پینا ہے، روٹی ہے اور فروٹ ہے، چائے ہے، دودھ ہے، یہ مراد ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم وہی بندہ جو ہے اسی وقت اٹھ کے قرآن کے حقیقی وارث کے پاس آیا، تیرے چھٹے معصوم کے پاس آ کے دو زن ہو کے بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ جو قرآن میں کہتا ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے نعمتوں کے متعلق، اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا اس نعمت سے مراد جدی ولایت علی ابن ابی طالب، قیامت کے دن اللہ مومنوں سے ہمارے دادا علی کی ولایت کا سوال کرے گا۔ اللہ سوال کرے گا، کیا سوال کرے گا؟ ان جدی ولایت امیر المومنین، ہمارے دادا علی کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب مولا نے فرمایا مجھے یہ بتا، اگر تو کسی کی دعوت پہ جائے، جو ادھر سے تو نے جواب سنا ہے کہ نعمت سے مراد روٹی پانی ہے، اور تیری کو بندہ دعوت کرے، دعوت کرنے کے بعد جب تو روٹی کھائے، کھانا کھانے کے بعد وہ دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور دروازے پہ کھڑا ہو کے تجھ سے پوچھے بتا کتنی روٹیاں کھائیں، تو تو اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ کہنے لگا مولا میں تو کہوں گا وہ بخیل ہے بندہ جو کھلا کے پوچھ رہا ہے، ہائے 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 ہائے، جو کھلا کے پوچھ رہا ہے وہ بخیل ہے۔ یہی وجہ ہے خدا کی عزت کی قسم اگر لوگ حقیقی قرآن کے وارثوں سے قرآن لیتے تو آج لوگ گمراہ نہ ہوتے۔ دیکھیں دو چیزیں یاد رکھیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل۔ عمل کی قبولیت کس پہ ہے؟ عقیدے پر ہے۔ کس پر ہے؟ عقیدے کی قبولیت عمل پہ نہیں ہے۔ یعنی ایک بندے کے پاس بہت اعمال ہے، عقیدہ نہیں، اعمال عقیدے کو بچا لیں گے؟ بولیں بھائی میرا خطاب آپ سے ہے، آپ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں بھائی، ایک عقیدہ ہے ایک اعمال ہے۔ اعمال کی قبولیت کا انحصار عقیدے پر ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب ذرا قرآن کھول،
قرآن کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ جاؤ قرآن کھولو، سورہ طٰہٰ ہے 16واں پارہ ہے، ابھی قرآن ممبر پہ لاؤ، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اللہ کہتا ہے بے شک میں اللہ ہی ہوں جو تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں، میں غفار ہوں، میں غفار ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا، تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا۔ لیکن کس کی؟ لمن تابا، جس نے توبہ کی، صرف توبہ نہیں، وآمنا، جو ایمان بھی لائے، وعمل صالحا، اچھے عمل بھی کرے۔ قرآن کی آیت یہاں پہ رک جاتی، اللہ کی قسم میں بھی رک جاتا، لیکن کسے جا کے سناؤں، کسے جا کے تحفہ دوں، کہاں چلا جاؤں؟ قرآن کی آیت یہاں رکی نہیں۔ قرآن کہتی ہے ثم اہتدی، اللہ کہتا ہے جو نیک اعمال کرے میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، جو ایمان لائے میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ قرآن رکا نہیں، قرآن کہتا ہے ثم اہتدی، گناہ اس کے معاف ہوں گے، دیکھا جائے گا کہ کسی کا ہادی کیسا ہے۔ ہادی پہ آ کے اعمال قبول ہوں گے، ہادی پہ آ کے۔ ثم اہتدی، تاریخ نہیں، کوئی روایت نہیں، چلتے ہوئے کسی بندے سے نہیں سنا، کوئی آواز کانوں میں نہیں گونجی، اللہ کا قرآن ہے۔ ثم اہتدی، اللہ کہتا ہے دیکھا جائے گا اس کا ہادی کیسا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے بتلا دیا، ہادی درست، اعمال درست، ہادی غلط، اعمال قبول نہیں۔ اب میں بڑی جلدی کے ساتھ مثال دے کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں، چونکہ میرے بعد جو ہے ذاکرین تشریف فرمائے، جتنے مجھے کہا گیا ہے میں بڑی جلدی کے ساتھ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہادی درست، اعمال درست، ہادی غلط، اعمال غلط۔ اب مجھے بتاؤ 9 لاکھ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، کیا وہ 9 لاکھ میں نمازی نہیں تھے؟ توجہ ہے جناب؟ قاری قرآن نہیں تھے؟ قاری قرآن تھے نا، نمازی تھے نا، حاجی تھے نا، سب کچھ تھے، کیوں نہیں اعمال قبول ہوئے؟ ثم اہتدی، ثم اہتدی، ثم اہتدی، اعمال کرنے کے بعد اللہ دیکھتا ہے اس کا ہادی کیسا ہے۔ اعمال کے بعد اللہ دیکھتا ہے اس کا ہادی کیسا ہے۔ نمازیں تھی یزید کے لشکر میں، لیکن ہادی ٹھیک نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب مجھے ایمان سے بتائیں، میں نے قرآن سے آپ سے مجلس پہ کھڑے ہونے کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں استفاء کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس کا فاعل کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ اللہ۔ اب کچھ آیتیں پڑھ لوں، جہاں بھی لفظ استفاء استعمال ہوا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کے وارث ہم بناتے ہیں، یعنی پیغمبر کو بھی یہ اجازت نہیں ہے، اور عام پیغمبر کی بات نہیں کر رہا، خدا کی عزت کی قسم سارے نبیوں کے سردار محمد کو بھی اجازت نہیں کہ قرآن کا وارث بنائے۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ جہاں بھی لفظ استفاء ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اللہ نے کہا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے جناب ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا۔ ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، معمار کعبہ بھی ہے، ذبیح اللہ کا باپ بھی ہے، جد الانبیاء بھی ہے، شیخ الانبیاء بھی ہے نا؟ اور بولیں بھائی اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا۔ کیوں؟ جسے ہم مصطفیٰ بناتے ہیں اسے ہم عہدوں سے نوازتے ہیں، لیکن یہ ابراہیم کو مصطفیٰ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ استفاء کا لفظ ہے تو فاعل کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب دوسرے مقام پہ اللہ کہتے ہیں یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، ہم نے جناب عیسیٰ کی ماں کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے جناب عیسیٰ کی ماں کو
مصطفیٰ بنایا، اس کا مقصد ہے عیسیٰ کی ماں کو جو مصطفیٰ بنایا، یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ قرآن سامنے رکھتے ہو، قرآن کو پڑھتے بھی ہو، عمل کیوں نہیں کرتے؟ عیسیٰ کی ماں کو مصطفیٰ کر رہا ہے اللہ۔ اب عیسیٰ کی ماں وہی ہے نا جس کے لیے اعلان ہوتا ہے اخرج، اے عیسیٰ کی ماں یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں۔ ایسا ہی ہے۔ مصطفیٰ کس نے بنایا؟ مصطفیٰ اللہ نے بنایا۔ جس نے مصطفیٰ بنایا وہ کہہ رہا ہے اے عیسیٰ کی ماں یہاں سے نکل جاؤ۔ اب وہی اللہ علی کی والدہ کو کہہ رہا ہے جو اپنے گھر میں ہیں، عیسیٰ کی ماں کو نکالا جا رہا ہے، علی کی ماں کو اجازت دی جا رہی۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ اب تیسری آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہوگی نا جناب مریم کے بارے میں۔ تیسری آیت ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے مصطفیٰ کیا جناب آدم کو، اللہ نے مصطفیٰ بنایا جناب نوح کو۔ اب انداز کلام کو بدلا، وآل ابراہیم، اللہ نے صرف ابراہیم کو مصطفیٰ نہیں بنایا، ابراہیم کی آل کو بھی بنایا۔ وآل عمران علی العالمین، اللہ نے مصطفیٰ صرف عمران کو نہیں، عمران کی آل کو بھی مصطفیٰ بنایا۔ اب قرآن نے ہمیں بتلا دیا نا کہ مصطفیٰ جب بھی بناتا ہے، مصطفیٰ جب بھی بناتا ہے اللہ بناتا ہے۔ قرآن نے بتلایا مصطفیٰ جب بھی بناتا ہے اللہ بناتا ہے۔ ابراہیم صرف مصطفیٰ نہیں، ابراہیم کی آل بھی مصطفیٰ۔ یا اللہ، ابراہیم بھی نبی ہے، آدم بھی نبی ہے، نوح بھی نبی ہے، لیکن آدم کو صرف مصطفیٰ بنایا، آل کو کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا اسی آدم کے دو بیٹے ہیں، ایک قابیل ہے ایک حابیل ہے۔ قابیل قاتل ہے، قاتلوں کو اللہ مصطفیٰ نہیں بناتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ جناب نوح کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا، جناب نوح کی آل کو کیوں نہیں بنایا؟ کہ جناب نوح کا ہی بیٹا جس نے کشتی کا انکار کیا، نوح کا نہیں کشتی کا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ کشتی کا انکار کیا۔ جو کشتی کا انکار کرے، نوح کا بیٹا بھی ہو، اللہ خارج کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں نہیں۔ کشتی کا انکار کیا، سر پہ قرآن رکھ کے بتا، اہل سنت کی بھری پڑی ہیں کتابیں، نبیوں کے سردار نے نہیں فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ اب ذرا آگے چلیں، ابراہیم کو بنایا مصطفیٰ، اور ابراہیم کی آل کو، وآل عمران، جناب عمران کو مصطفیٰ بنایا، اور صرف عمران کو نہیں، آل کو، علی العالمین، تمام عالمین پر، ایک جہان کے لیے نہیں، او بھائی میرے ایک جہان کے لیے نہیں، عالمین کے لیے۔ اب عالمین کیا ہے؟ رب العالمین، جہاں جہاں وہ رب ہے وہاں وہاں عالمین ہے۔ ایسے ہی ہے نا، عالمین کے لیے چن لیا، عالمین کے لیے مصطفیٰ کیا۔ اب یہاں پہ بڑی جلدی کے ساتھ تحفہ دے کے میں اجازت لینا چاہتا ہوں۔ اب تاریخ والوں نے لکھے ہیں 3 عمران، ایک جناب موسیٰ کے والد عمران، ایک جناب عیسیٰ کے نانا جناب مریم کے والد عمران، اور ایک ہے جناب علی کے باپ عمران۔ میں سامنے تیرے رکھ دیتا ہوں، فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہے صرف عمران کو نہیں چنا، عمران کی آل کو بھی چنا۔ آل کا ذکر ہے، جناب عمران کی آل کو چنا۔ اب اس کا مقصد ہے عمران وہی ہوگا ان تینوں میں جس کی آل آج بھی موجود ہو۔ جناب موسیٰ کے والد کا نام عمران ہے، جناب موسیٰ کی تو اولاد ہی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کی اولاد آج کسی کونے میں ہے کوئی کہ میں موسوی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہو کوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں۔ آگے آگے جناب مریم کے والد
نام کیا ہے؟ عمران۔ عیسیٰ کے کیا بنے؟ نانا۔ جناب عیسیٰ نے تو شادی نہیں کی، اولاد کہاں سے آ گئی؟ اس کا مقصد ہے کہ جناب عیسیٰ کہ نانا بھی عمران وہ نہیں جسے اللہ نے چنا۔ اب رہ گئے علی کے باپ، اب رہ گئے علی کے باپ۔ وآل عمران علی العالمین، اللہ نے کہا کہ ہم نے جناب عمران علی کے بابا کو صرف نہیں چنا، جناب عمران کو بھی چنا اور جناب عمران کی آل کو بھی چنا، ایک جہان کے لیے نہیں عالمین کے لیے۔ اب پتہ چل گیا خدا کی قسم، آل محمد کا دروازہ اللہ نے ہمیں بتلا دیا۔ پاک رسول محمد مصطفیٰ سے جس اللہ نے محمد پہ قرآن کو نازل کیا، اسی محمد نے کہا میرے حبیب سلام کر اس دروازے پر جس دروازے کے اندر میرے مصطفیٰ رہتے۔ وما علینا الا سادات مومنین، جڑے مومنین باہر نے انہاں کے میری گزارش ہے اندر تشریف لاب ہو۔ اب آپ کے سامنے یادگار